بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا انسان مرنے کے بعد جانور بن جاتا ہے؟ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں پنرجنم کی کیا حقیقت ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور ہر سانس لینے والی شے جو اس دنیا پر موجود ہے ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ تو ناظرین، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان اور دوسری مخلوقات کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ کئی مذاہب، جن میں ہندو مذہب بھی شامل ہے، یہ مانتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ انسان کی شکل میں پیدا ہوگا، لیکن اگر برے کام کرے گا تو مرنے کے بعد کسی جانور کی شکل میں پیدا کیا جائے گا، جو کہ اس شخص کی سزا ہوگی۔ اس بات کا ثبوت ہمیں بھگت گیتا میں ملتا ہے۔ شری کرشن بھگوان نے ارجن سے کہا کہ اے ارجن، روح جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے تم اپنا ایک لباس اتار کر دوسرا پہن لیتے ہو۔ لیکن ناظرین، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس عقیدے کی نفی نظر آتی ہے۔ ناظرین، اس عقیدے کو ہندی زبان میں پنرجنم جبکہ اردو زبان میں آواگون یا عقیدہ تناسخ کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد کیا انسان دوبارہ انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے یقیناً گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اگلی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی نبیوں کا ذکر موجود ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، لیکن ان نبیوں کا اس دنیا میں آنا کسی دوسرے جسم میں نہیں تھا بلکہ اسی شکل میں تھا۔ اس کے علاوہ ایسی شخصیات بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اس وقت عجیب کیفیت میں ہیں، جن میں اصحاب کہف بھی موجود ہیں۔ ان کے متعلق بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان کیا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی ہیں جو کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کئی اقوام اور مذاہب کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن یہ عقیدہ پنرجنم نہیں کہلاتا، کیونکہ پنرجنم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی روح دوسرا جسم اختیار کرے۔ اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں انسان کے 7 جنم نظر آتے ہیں، جو کہ یہ پہلا جنم انسان کا روح کی شکل میں تھا جب انسان کی روح پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا اور توحید و رسالت کا اقرار کروایا، یہ دوسرا جنم تھا۔ اس کے بعد انسان کو پانی کی شکل میں اپنے باپ کے صلب میں رکھا گیا، جہاں وہ کم و بیش 120 دن تک رہتا ہے۔ یہ اس کا تیسرا جنم ہے، یعنی تیسری زندگی۔ اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے زندہ رہتا ہے، جو کہ اس کی چوتھی زندگی ہے۔ ناظرین، انسان اس دنیا میں گزارتا ہے اور ایک لمبا عرصہ اسی دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ یہ دنیا چھوڑ کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی قبر میں پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کی چھٹی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وقت قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور دوبارہ ارواح کو اس دنیا میں پلٹایا جائے۔ وہ وقت 7واں جنم ہوگا،
یعنی 7ویں زندگی۔ ناظرین، اگر ہندو نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو انسان کی روح 7 مرتبہ الگ الگ عوالم میں گزرتی ہے، جسے ہم 7 جنم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد انسان کی شکل اختیار کرے۔ ناظرین، اس عقیدے کے متعلق کئی روایات کتابوں میں لکھی گئی ہیں، جن کا ذکر تفصیل سے ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا مولا، کیا انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ آ کر لوگوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تاکہ ہر انسان حق کا راستہ پہچان لے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کئی مرتبہ کیا ہے اور کئی نبیوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر تبلیغ کر سکے، لیکن ان کی اقوام نے ان کی بات نہیں مانی اور کفر کیا۔ ناظرین، ممکن ہے کہ اس موضوع پر کئی اور روایات موجود ہوں جس سے ہمیں مزید حقائق معلوم ہوں۔ اس موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی ایک قدیم کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ عقیدہ صرف ہندو مذہب میں نہیں بلکہ نصیری مذہب میں بھی موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت رکھنے والے نصیری بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں، جو عقیدہ ہندو مذہب میں رائج ہے۔ ہم مزید اس موضوع پر روایات کو اکٹھا کریں گے اور آپ کے سامنے آنے والی ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔